بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص غفلت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے، بے توجہی کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے، بے دھیانی کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے، حالت استغراق میں درود پاک پڑھتا ہے، توجہ کے ساتھ اس کا درود پاک نہیں پڑھا جاتا، تو کیا اس کا درود پاک بھی قبول ہوتا ہے، مقبول ہوتا ہے؟ اور کیا اس طرح بے توجہی کے ساتھ درود پاک پڑھنے پر بھی اسے ثواب ملتا ہے؟ تو توجہ کے ساتھ اس ویڈیو کو دیکھیے گا، اللہ نے چاہا تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، کیونکہ یہ چینل دنیا بھر میں درود پاک کی دعوت کو عام کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ دیکھیں، ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت ہے کہ کوئی شخص اگر بے توجہی کے ساتھ بھی درود پاک پڑھتا ہے، بے دھیانی کے ساتھ بھی درود پاک پڑھتا ہے، بھلے غفلت کے ساتھ وہ درود پاک پڑھتا ہے، تو اس کا درود پاک بھی قبول بھی ہوتا ہے، مقبول بھی ہوتا ہے، اور اس درود پاک کو پڑھنے پر اسے ثواب بھی ملتا ہے۔ یہ فقط حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہاں امام شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، کہتے ہیں کہ سیدی ابو المواب شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو آپ کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ کریم اس پر اپنی 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ میرے حضور، مجھے یہ ارشاد فرمائیے، کیا یہ بشارت اس شخص کے لیے ہے کہ جو حضور قلب کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے، جو توجہ کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص توجہ کے ساتھ نہیں بھی درود پاک پڑھتا، اس پر بھی ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یاد رکھو کہ جو توجہ کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے، جو حضور قلب کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے، تو یہ درود پاک وہ درود پاک ہوتا ہے کہ جس کے ثواب کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ وہ درود پاک ہوتا ہے کہ جس کے ثواب کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جبھی تو سیدی عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو، دو لوگ ہیں، دو اشخاص ہیں جو حضور پر درود پاک پڑھتے ہیں، لیکن ایک شخص وہ ہے کہ جو بے توجہی کے ساتھ درود پاک پڑھ رہا ہے، غفلت کے ساتھ درود پاک پڑھ رہا ہے، بے دھیانی کے ساتھ درود پاک پڑھ رہا ہے، اس کا دل و دماغ کہیں اور مصروف ہے، عادت اس کی یہ ہے کہ اس کی زبان درود پاک پڑھ رہی ہے، اس کا دل کہیں اور مصروف ہے، تو اس کو درود پاک کا اجر ملے گا، لیکن تھوڑا اجر ملے گا۔ لیکن پھر فرمایا کہ ایک شخص وہ ہے کہ جو حضور کی محبت میں ڈوب کر درود پاک پڑھتا ہے، جو کامل توجہ کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے، جو خشوع و خضوع کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے، تو اسے دوسرے کے مقابلے میں بہت زیادہ اجر ملتا ہے۔ تو جب بھی ہمیں درود پاک پڑھنا چاہیے تو بے توجہ کے ساتھ نہیں، بے دھیانی کے ساتھ نہیں، بلکہ کامل توجہ کے ساتھ حضور کی محبت میں ڈوب کر درود پاک پڑھنا چاہیے۔ اور کم از کم اتنی بات تو ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ میں یہ جو درود پاک پڑھ رہا ہوں، میرے پڑھے گئے درود پاک کو میرے حضور سن بھی رہے ہیں اور مجھے دیکھ بھی رہے ہیں۔ میرا درود میرے والد کے نام کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں پیش ہو رہا ہے۔ تو جب اس طرح آپ کے ذہن میں تصور ہوگا اور حضور کی محبت میں ڈوب کر آپ درود پاک پڑھیں گے، تو یہ وہ درود پاک ہوگا جو حضور کی توجہ کے حصول کا ذریعہ بنے گا، جو حضور کے قرب خاص کے حصول کا ذریعہ بنے گا، اور ولایت کے اس مقام تک آپ کو پہنچا دے گا کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو پڑھیں، اللہ کریم اسی طرح ہمیں درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔